بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج مومنین کرام۔ تقلید کے موضوع پر چوتھی ویڈیو آپ کے سامنے۔ اس ویڈیو میں ہم علم حاصل کرنے کے بارے میں کچھ احادیث اور آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی جو علم حاصل کرنا مومنین پر فرض ہے اس کے مطابق ہی گفتگو ہوگی۔ کسی غیر سے علم لینے کے بجائے معصوم کی احادیث پر عمل کر کے، آیات قرآنی پر عمل کر کے علم حاصل کرنا تمام مومنین پر فرض ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم وہ حدیث اور اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلی حدیث وسائل الشیعہ سے جلد 18 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے سین سے، پس بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ سین یعنی نجف الاشرف سے۔ علم حاصل کرو چاہے سین نجف الاشرف سے، پس بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 18 اور اگلی حدیث وسائل الشیعہ جلد 18 سے ترجمہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان حدیث کو آپ نے سنا تو کیا یہ وہ علم ہے جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا ہو یا یورپ امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے ملتا ہے؟ پھر پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر ایک پر، چاہے غریب ہو یا امیر، خود کتابیں پڑھے یا سن کر، اگر اپنے علاقے میں سہولت نہ ملے تو نجف اشرف جا کر اس علم کو حاصل کرے، تو واضح ثابت ہو گیا کہ یہ دین کا علم ہے جس کے لیے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ وہ علم نہیں ہے جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں یا یہ یورپ اور امریکہ جا کے کسی یونیورسٹی سے ملتا ہے، بلکہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو کہ خود کتابیں پڑھے یا سن کر معصوم کی احادیث اور آیات قرآنی یا تفسیر معصوم سن کر اس علم کو حاصل کرے۔ اگر اپنے علاقے میں سہولت نہ اس کو ملے تو بے شک مولا فرماتے ہیں کہ نجف الاشرف جا کر اس علم کو حاصل کرے۔ تو واضح ثابت ہو گیا کہ یہ دین کا علم ہے جس کے لیے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، مقلد جو ہے وہ اپنے مرجع کی اندھی تقلید جو کرتا ہے وہ ایکچولی صنعت ابلیس ہے۔ یہ ابلیس کی بنائی ہوئی انڈسٹری ہے جس پر ہر مومن شیعہ کو علم خود حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے اب یعنی کہ یہ جو ہے کہ بھئی غیر جو مقلد ہے وہ اپنے مرجع سے پوچھ لے، تو یہ ابلیس کا کارنامہ ہے، کیونکہ مومن پر تو مولا نے شرط لاگو کر دیا کہ علم خود حاصل کرنا ہے اس نے۔ اسی لیے مولا علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیون اخبار رضا میں بھی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن محدث ہو۔ محدث کے معنی معصومین علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عیون اخبار رضا میں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن محدث ہو، حدیثیں بیان کرنے والا ہو۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم کے حکم کے مطابق ہر مومن کو محدث ہونا ہے۔ اب مرجع جو ہے اپنے مقلدین کو کہتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا عوام کا کام نہیں ہے، تو یہ سراسر جو ہے نا یعنی معصوم کے فرمان کے عین خلاف ہے۔ یہ مقلد کو کہتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا عوام کا کام نہیں ہے، یہ کام ہم مرجع پر چھوڑ دو اور اجتہاد ہم کریں گے اور تمہیں بتائیں گے، عوام کو جب مسئلہ ہو تو ہم سے پوچھ لو۔ حالانکہ یہ حکم معصوم جو آپ کے سامنے میں نے اوپر عیون اخبار رضا سے اور وسائل الشیعہ سے جو دو حدیث پیش کی ہیں، تین حدیث، اس میں معصوم واضح فرما رہے ہیں کہ ہر مومن جو ہے وہ علم حاصل کرے، چاہے اس کو نجف الاشرف جانا پڑے، یہ تم پر فرض ہے علم حاصل کرنا۔ اور معصوم تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ آپ مومن، میں چاہتا ہوں کہ میرے جو تمام مومن ہیں وہ محدث ہوں، ہے۔ اور یہ مرجع جو ہے مقلد کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، تم نہ کرو، اور یہ سراسر حکم معصوم کے خلاف ہے۔ اب اگلی الکافی کی ایک حدیث ہے جلد 1 سے، مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا تم پر ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم عرابی یعنی بدو، ان پڑھ نہ بن جاؤ، کیونکہ جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں فرمائے گا
اور نہ اس کا عمل اس کے لیے پاک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنے سخت حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا تمام مومنین کی ذمہ داری ہے، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ تم عرابی بدو ان پڑھ نہ بن جاؤ، کسی مرجع کی تقلید میں بس اس کے حکم کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، تم پر فرض ہے کہ اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو احادیث معصوم سے، کیونکہ جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرے گا، نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں فرمائے گا، نہ اس کے عمل اس کے لیے پاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس حدیث سے واضح کیا ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنا صرف کسی مرجع کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مومن پر دینی تعلیم فرض ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ نظر کرم نہیں کرے گا اور نجات خطرے میں ہوگی۔ اب چھوٹا سا فیصلہ بھی ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی قیاس اور رائے اور کسی مرجع کے اجتہاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کس طرح ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کے عین مطابق۔ کیسے؟ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وسائل الشیعہ میں، مولا فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ جلد 18 میں، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ کے بغیر 2 درہموں کے متعلق بھی فیصلہ کیا تو وہ اللہ عظیم کا منکر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ آپ جو بھی فتویٰ دے رہے ہیں یا قیاس دے رہے ہیں، اس کا یہ دین میں بگاڑ ہے، کیونکہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے بغیر تو 2 درہموں کا فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے 2 درہموں کا بھی فیصلہ کر لیا اللہ کے نازل کردہ حکم کے بغیر تو وہ اللہ کا ہی منکر ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 18 میں مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔ اللہ اکبر! ہے سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے اگر میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا، یعنی کیا؟ قرآن میں، تفسیر معصوم میں، سنت معصوم میں اگر وہ موجود نہیں اور تم نے وہ فیصلے کرنے شروع کر دیے ایسے اپنا اجتہاد اور قیاس اور رائے سے، تو تم نے کفر کیا، تم ظالم ہوئے، تم فاسق ہوئے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ علم دین بھی ہو، پھر بھی وہ اپنے اجتہادی ظن یعنی رائے اور قیاس سے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، چاہے 2 درہموں کا معمولی سے جھگڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف قرآن و حدیث معصوم علیہ السلام کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ بصائر الدرجات کی جلد 2 میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سورت بن کلیب نے پوچھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز سے فتویٰ صادر فرماتے ہیں؟ فرمایا کتاب قرآن سے۔ اس نے پوچھا اگر وہ کتاب میں نہ ہو؟ فرمایا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس نے پوچھا اگر وہ کتاب و سنت میں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کوئی شے نہیں مگر وہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ پھر اس کو 1-2 دفعہ دہرایا اور فرمایا اس پر پکے ہو جاؤ اور مان لو، اور جو تمہارا ظن ہے کچھ نہیں ہے، یعنی جو تمہاری رائے اور قیاس ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ کیسے حکم ہے کہ قرآن سے، پھر سنت رسول سے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کتاب و سنت میں نہ موجود ہو، جیسے یہ آج کل کے مرجع یا مقلدین کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو معصوم نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی شے ہی نہیں ہے ایسی کہ وہ کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کو 2 دفعہ دہرایا اس بات کو، اور پھر فرمایا اس پر پکے ہو جاؤ اور مان لو، اور جو تمہارا ظن ہے، قیاس ہے، فتویٰ ہے، رائے ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ مولا نے کیا کیا؟ واضح کر دیا کہ ہر شے کا حل قرآن و سنت معصومین علیہ السلام میں موجود ہے، لہٰذا اجتہاد کی بجائے قرآن و سنت کا مطالعہ ضروری ہے۔ علم حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، چاہے آپ کو سین تک جانا پڑے۔ ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ تھا تقلید کے حوالے سے گفتگو کا 4تھا حصہ۔ انشاءاللہ و مولا جلد ہی 5واں حصہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ گفتگو ابھی جاری رہے گی تقریباً یہاں تک کہ اس کے 20 سے زیادہ حصے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی اعدائہم اجمعین۔ مومنین اس ویڈیو کو تمام مومنین تک پہنچائیں
اور یہ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ آپ نے مولا کا مولا کے امر کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دین کا علم حاصل خود کرنا ہے، کسی سے لینا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے آپ نے خود حاصل کرنا ہے، خود پڑھنا ہے ان کتابوں کو، خود جاننا ہے جو آپ کو احادیث، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو احادیث معصومین جو شیئر کرتا ہے آپ کے ساتھ، جو آپ کو احادیث معصوم سے بتاتا ہے، وہ آپ نے قبول کرنا ہے۔ قرآن و تفسیر معصوم سے بتاتا ہے، وہ آپ نے قبول کرنا ہے۔ کسی رائے اور قیاس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی مرجع کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دین میں اپنی رائے اور قیاس سے فتویٰ دے، کیونکہ ہر چیز جو ہے کتاب و سنت میں موجود ہے، اور کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو آج کا مسئلہ یہ ہے، یہ کتاب قرآن میں نہیں ہے یا یہ سنت میں نہیں ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو ظن اور قیاس ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ مان لو کہ جو تمہارا ظن ہے کچھ نہیں ہے، قیاس ہے، فتویٰ ہے، رائے ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو کتاب و سنت میں، کتاب قرآن و سنت معصومین علیہ السلام میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم لانا آدائہم اجمعین، مومنین کرام یا علی مدد۔